أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عباسمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ. میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. وہی ساری کائنات کا مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی مدبر ہے. ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. کائنات خود سے پیدا نہیں ہوئی، اور ساری کائنات کی تدبیر پلاننگ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، آسمان پر ستاروں کو چمکاتا ہے، چاند کی چاندنی دیتا ہے، اور ہم میں سے کسی کو عزت دیتا ہے، کبھی ذلت سے انکرار کرتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے تو کسی کو بیماری سے آزماتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اس ساری کائنات کا مالک بھی وہی. جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، اور ساری کائنات کا تدبیر چلانے والا وہی ہے، تو عبادت کا بھی وہ اکیلا مستحق ہے. جب ساری چیزیں وہی کرتا ہے تو کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شراکت داری نہیں ہے. کوئی اور اللہ کا شریک نہیں ہے. جو سجدے اللہ کے بارگاہ میں ہوتے ہیں وہ کسی قبر پر نہیں ہوں گے. جو طواف اللہ کے بارگاہ کعبۃ اللہ کا ہوتا ہے کسی قبر پر وہ طواف نہیں ہوگا. جو قمقمے، جو بتیاں بارگاہ الہی میں جلائی جاتی ہیں وہ کسی قبر پر خود بتی، موم بتی کی شکل میں، چراغ کی شکل میں جلائی نہیں جائے، اس لیے کہ وہ عبادت کے لائق نہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. لئن قتلت او حرقت، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، اگر تمہیں جلا دیا جائے، لیکن تمہارا سر کسی قبر پر نہ چھکے، تمہارا سر کسی مزار پر نہ چھکے، تم کسی قبر کی طواف نہ کرو، اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، جو عبادت کا لائق ہے. درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرسلین بنایا اور کہا کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جس سے ہم نے نبوت ختم کر دی. اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو، اس لیے کہ نبی اور رسول بنانا یہ اللہ کا حق ہے. ان کی کوشش سے جیسے بہت سارے لوگ سیلف میڈیکیٹ ہو جاتے ہیں، اپنی محنت سے ڈاکٹر بن جاتے ہیں،
بھلے وہ کئی آپریشن کر دیں اور ان میں کسی کی موت ہو جائے، تو ویسے کوئی اپنے سے کوئی نبی یا رسول بن جا سکتا ہے کیا؟ بہت ساری تپسیا بنا ہے وہ تو رسالت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ وہ جو چھوٹا نبی جو آیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی، منظریں بہت زیادہ ہمارے پاس ہیں، ہمارے چندے میں بھی ہے جس کا کوئی اسے ہم دیتے ہیں، اس نے اپنی زندگی میں لکھا تھا کہ نبوت اور رسالت ایسی چیز ہے جو مجھ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ کی محنت کر آپ کی نبی رسول ہو جائیں، نبی رسول بنائیے جس سے ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی ہی بھی اس کے 30 شاگردوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ 30 لوگ ایسے تھے جو اس کی زندگی میں خود نبوت کا دعویٰ کر گئے۔ مانتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کے لوگوں نے اعتراض کیا، سارے مکے میں آپ ہی ملے تھے رسول بنے، آپ کے پاس خاص گھر نہیں ہے، مال نہیں ہے، رسول نبی نہیں بنے، ایک سیدھے سادے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، دیکھیے بھائی رسول بنانا نبی بنانا اللہ کی طرف سے، اللہ جسے چاہے بنا لیتا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا، میری بات آنے والی نہیں ہے، اور جبریل کا ذریعہ بنانا، کسی نبی کے پاس کسی آدمی کے پاس وحی کے لانے کا سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس نبی کی اتباع کرو، اس نبی کو فالو کرو، اس لیے کہ یہ جو میرا نبی ہے یہ میرے قرآن کی تشریح کرے گا، قرآن کی تفسیر کرے گا، قرآن کو بیان کرے گا اور تمہیں تزکیہ نفس عطا کرے گا۔ نبی کی اتباع کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے، آپ سمجھ سکتے ہیں، گرچہ کہ میرا وہ موضوع نہیں ہے لیکن حمد و ثنا کے بعد مجھے کہنا پڑا، کہا اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ کیا۔ جبریل جب بھی آتے تھے قرآن کی آیتیں لے کر آتے تھے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ تفسیر بیان کرتی کہ فرشتے نے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں سکھلائی ہیں۔ جب بھی آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی آیتیں لے کر آتے، لیکن ایک دن جب آئے ساری بھیس میں آئے، انسانی بھیس میں آئے، صحابہ پہچان نہیں سکے کہ آخر یہ کون آدمی ہے، مسافر بھی نہیں لگ رہا ہے، بیگانہ بھی نہیں لگ رہا ہے، لیکن جب اس دن آئے تو آپ معلم بن کر نہیں آئے، سوال کرنے والے بن کر آئے۔ اللہ کے نبی سے دین کے بارے میں سوال کیا، اسلام کے بارے میں سوال کیا، رسول اللہ اس کا جواب دیتے رہے، علماء نے حکمت بیان کی ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اگر لوگوں کو سکھانا ہی تھا، صحابہ کو دین کے بارے میں سکھانا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل ہیں جو تمہارا دین سکھانے تمہارے لیے آئے ہیں۔ اگر دین ہی سکھانا تھا تو جبریل خود بول دیتے، حالانکہ ان کو معلوم تھا، پھر انہوں نے کیوں نہیں بولا؟ نبی کے زبانی بلوایا تو علماء نے کہا کہ رسول جب لوگوں کے بیچ ہو، صحابہ کے مجمع میں ہو، تو جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے وہ بھی کچھ نہیں بول سکتا۔ اگر بول سکتا ہے تو وہ نبی آخر الزمان ہی بول سکتا، انہی کی زبان چل سکتی ہے، جبریل بھی نہیں بول سکتے، اللہ کے نبی نے بولا۔ وہ سارے لوگ جو اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں مانتے، اپنے ان لوگوں کے فتووں پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے کہا، ہمارے شیخ نے کہا، ہمارے مفتی نے کہا، آپ کی حدیث آپ جانے، آپ کے عالم جانے۔ ارے ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
اور یصیبہم عذاب۔ اللہ کے نبی کی اس مجلس میں دیکھیے، جبریل ہیں لیکن بول رہے ہیں، نبی کائنات بول رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم للعالمین بول رہے ہیں، جبریل صرف پوچھ رہے ہیں، جواب اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ تو دو ہی چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ درود و سلام کے بعد مجھے کچھ باتیں آپ سے، خاص کر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53، اس موضوع پر مجھے آپ سے کچھ باتیں کہنی ہے۔ آیت بڑی لمبی ہے، میں نے پوری آیت آپ کے سامنے نہیں پڑھی، آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین عفیفہ جو بڑی پاک دامن تھی، اللہ تعالیٰ دنیا کی کائنات کی ساری عورتوں سے چن کر اللہ کے نبی کی بیویاں ان عورتوں کو بنایا تھا۔ یہ امہات المؤمنین اور مؤمنات ہیں، وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یہ سارے بہت ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ یہ بیویوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ کی بندیوں سے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر کوئی ضرورت تمہیں پڑ جائے، کسی مومن سے تم بات کرنا چاہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، حجاب کے پیچھے سے بات کرو۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، حجاب کا استعمال کرو، دھڑلے سے اوپن سے نہیں، سارے لوگوں کے سامنے آ جا ایسا نہیں۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ایسا کیوں حجاب کا استعمال کریں؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ، تو اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا دل بھی صاف رہے گا، سامنے والے کا دل بھی صاف رہے گا، دلوں میں کسی طرح کی گناہ اور معصیت کے خیالات پیدا نہیں ہوں۔ یہ حکم کس کو مل رہا ہے؟ اللہ یہ حکم کسے دے رہے ہیں؟ اللہ کی نبی کی ان پاک بیویوں کو دے رہے ہیں جو مومنوں کی مائیں ہیں، مومنات کی مائیں ہیں۔ ان سے کہا جا رہا مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کا استعمال کرو، حجاب کا استعمال کرو۔ دوستو عزیزو، باؤ بہنوں، آج ہمارا موضوع خطاب یہی تھا، جمعے کا ٹاپک یہی تھا کہ ہمارے پاس، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی میں جو کبھی مکس ہو جاتے ہیں، مردوں میں عورتیں آ جاتی ہیں، عورتوں میں مرد آ جاتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی سے تو بہار ہے، وجود زد سے ہے کائنات میں حیات، بولا کہ ایسا مکس رہے تو زندگی کی خوشی صحیح ہے کیا؟ ایسا ہے۔ اسلام نے کہا کہ اسلام نے اصول بتائے، اسلام نے اصول بتائے، یہ آگ اور لکڑی کا کھیل ہے، آگ اور لکڑی کا کھیل ہے۔ عورتیں اپنی جگہ ہونی چاہیے، مرد اپنی جگہ ہونے چاہیے۔ یہ اختلاط کا فتنہ، عورتوں اور مردوں کا مل جانا، یہ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ کبھی عورت اپنے محارم ایسے رشتے داروں میں ہوتی ہے، بھائی بہن جو محرم ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھ سکتی ہے۔ ہاں، کبھی ایسے جگہ ہوتی ہے جو اس کے محرم نہیں ہے، مجمع عام ہے، بولا کہ تب تو حرام ہے، نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ بولا نہیں، فیملی فرینڈس ہیں، ارے فیملی فرینڈس رہو، کچھ بھی رہو، شریعت ہماری، شریعت ہماری ہے۔ آپ آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں، آپ شریعت کو نہیں جانتے؟ نہیں، ہم برسوں سے، بچپن سے ملتے آ رہے ہیں، باتیں کرتے آ رہے ہیں، بیٹھتے آ رہے ہیں۔ ارے ابھی تو قبر میں جانے کا ٹائم آ چکا ہے، ابھی تو معصیت سے توبہ کر لیں، ابھی تو شریعت کو لاگو کرنا سیکھیں، جہاں کہیں بھی ہو۔ کبھی آج ہمارے اس ملک میں بہت سارے ایسے ہیں کہ کبھی یہ جو اختلاط ہے مرد و زن کا، عورت اور مردوں کا اختلاط جو ہوتا ہے، بہت سارے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یا یونیورسٹیز میں، یا کالجز میں، یا اسکولز میں جو طلبہ اور طالبات، میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس جو ملتے ہیں، اور اسی طرح الافراح، جیسے علماء نے لکھا، شادیوں کے موقع پر، مناسبات میں یا عیدوں کے موقع پر، جو کوئی حدود اور پابندی نہیں رہتی، اس لیے کہ اسلام نے بتایا کہ یہ عورت ہے، یہ مرد، عورت کو عورت کی جگہ میں رکھنا ہے، مرد مرد کی جگہ میں رہنا۔
ان دونوں کو مکس ملانا نہیں چاہیے. کیوں نہیں ملانا چاہیے؟ شریعت کا حکم، شریعت کا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں، آپ مسجد آئے ہیں، یہاں بہت ساری ہمارے ساتھ ہماری مومنات ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں، مسجد میں آئی ہیں اللہ کا ڈر لے کر، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی جگہ پر بھی لیڈیز کے گیٹ خاص کر دیے. بولا لو خصص، یعنی اگر یہ گیٹ ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا، جب سے نبی نے کہا کہ یہ لیڈیز گیٹ ہے، میں جب تک وہ زندہ رہے اس گیٹ سے نہیں. بولا کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ یہ لیڈیز نہیں. مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لحاظ کیا. تو پھر ہم شادی بیاہ کے موقع پر اور دوسرے موقع پر اس کا کیوں خاص خیال نہ رکھیں کہ عورتوں کے لیے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. پہلے تو مسجدیں ایسی نہیں ہوتی تھی، ایک ہی حال ہوتا تھا. اب تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور ہم نے عورتوں کے لیے الگ مختص کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ پہلے مرد کھڑے ہوتے تھے اور اس کے بعد اور مردوں کی جو آخری صف ہوتی تھی وہاں سے عورتوں کی پہلی صف شروع ہوتی تھی. ایک ہی حال میں، اتنی بڑی جگہ تو زمانے میں نہیں تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها، مردوں کی پہلی صف یہ سب سے بہترین ہے، یہ پہلی صف بہترین صف ہے، اور مردوں کی بدترین صف آخری صف. آخری صف کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کے بعد عورتوں کی صف، اور عورتوں کے لیے کہا کہ عورتوں کی بدترین صف پہلی صف اور سب سے بہترین صف آخری صف. جب ایک حال میں پڑھ رہے ہیں کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کا شائبہ ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لحاظ کیا، اتنا لحاظ کیا کہ دونوں ایک دوسرے سے گڑبڑ نہ ہو جائیں، مکس نہ ہو جائیں، دونوں ایک دوسرے کو نہ ملیں. مجھے بھی کبھی تعجب ہوتا ہے، آپ بھی دیکھیں، کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے، اور لیکن جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. چھوٹی جگہ میں بھی وہ لوگ موقع تلاش لیتے. کبھی آپ نے شادی میں دیکھا ہوگا، بڑے مزے کا کھانا ہے، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ سامنے خواتین بیٹھی ہوئی، سامنے آپ نگاہ نیچے کر کے کھایا. ارے اسے روک سکتے ہیں، معمولی چادر کا استعمال کر سکتے ہیں، عورتوں اور مردوں کا الگ الگ لوگ بنا سکتے ہیں، لیکن بنانا نہیں چاہتے. لیکن بہت ساری جگہ لوگوں نے بنایا، اس کا استعمال کیا ہے، شریعت کو لاگو کیا ہے. آپ کر سکتے ہیں، جہاں شادی کے موقع پر بہت ساری چیزیں آپ خرچ کرتے ہیں، یہ چیزیں بھی کر سکتے ہیں. ایسی ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں تاکہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. اللہ کے نبی نے مسجدوں میں اس کا لحاظ کیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی، نماز ختم ہو جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو پہلے جانے دیتے، عورتیں چلی جاتی، بعد میں ہم لوگ نکلتے تھے. ایسا کیوں؟ تاکہ دونوں مکس نہ ہو جائے. دوستوں، عزیز لوگ، ماں بہن، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سب بیکار کی چیزیں ہیں؟ نبی نے ایسے ہی اس کا اہتمام کیا ہے. نبی نے اہتمام کیا کہ اس مکس ہو جانے کی وجہ سے اتنا فساد پیدا نہ ہو، آنکھوں کا زنا نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زنا کا کچھ حصہ لکھ دیا ہے، یہ زنا پہنچ کر رہے گا. العینان زنا النظر، آنکھیں زنا کرتی ہیں، العیاذ باللہ، آنکھیں زنا کرتی ہیں. میں سارے صلحاء تقوی والے تقی نیک لوگوں سے کہوں گا، اللہ آپ دعا کریں کہ میں اور آپ اپنی نیکی کی حفاظت کریں. آج کا یہ زمانہ ہے جس میں کتنی طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں. ڈیجیٹل جو چوریاں ہوتی ہیں، جہاں پیسے غائب ہوتے ہیں، وہ تو ہم جانتے ہیں. کتنے لوگ فون کرتے ہیں، میرے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے غائب ہو گئے، لاکھوں روپے غائب ہو گئے، اچھے لوگوں کے معلوم ہے. ویسے ہی بدکاریاں بھی ڈیجیٹل ہوتی ہیں.
زناکاری ڈیجیٹل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کتنے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، ساروں کو معلوم، لیکن اس سے بچے کیسے؟ اس سے بچے کیسے؟ صبح سے شام تک، صبح سے شام تک ہم کتنے شارٹس دیکھ لیتے ہیں جس میں آنکھوں کا زنا ہوتا ہے. اس سے بچنا ممکن ہے، اس سے بچنا ضرور ممکن ہے. آپ ان شارٹس میں ایک مرتبہ قرآن کا شارٹ دیکھیں، ایک مرتبہ اچھی کلاس سنیں، وہ آپ کو بار بار قرآن کے شارٹس دیکھیں، اس سے معلوم ہے وہ آپ کا دماغ پڑھ لیتا ہے آپ کیا چاہے. وہ دیکھ لیتا ہے، اچھا اسے گھاس چاہیے، اسے گھاس ہی ڈالتا ہے. اسے اچھی چیز چاہیے، اچھی چیز ہی دیتا ہے. آپ اچھی چیز لینے کی کوشش کریں تو اچھی چیزیں آئیں. آپ قرآن سننے کی کوشش کریں تو قرآن کی ویڈیوز آپ کو ملے گی، بدکاری سے نجات پائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرمایا العینان زناہما النار، یہ آنکھیں زنا کرتی ہیں، دیکھنا ان کا زنا ہے. آج بھی جو کچھ بھی دیکھتا ہے غلط دیکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر بنا میں خطبہ دے رہے ہیں، بنا میں خطبہ دے رہے ہیں. فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ اجمل جن کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو نوجوان لوگ تھے اس میں سب سے خوبصورت تھے فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر کھڑے ہیں. ایک امرأۃ من قطعم، قبیلہ قطعم کی ایک عورت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، اللہ کے رسول میرے ابا بہت بوڑھے ہیں، میں ان کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کیسے وہ حج کریں گے؟ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں. فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ جوان ہیں، خوبصورت ہیں. اب یہ ان کو دیکھ رہی ہیں اور وہ ان کو دیکھ رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کر لیا رحمت للعالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ایسا ان کا سر ایسے گھما لیا، اس عورت کے سر طرف سے چہرہ گھما لیا اور قیامت تک آنے والے نوجوانوں کو تعریف دے دی. پیسے چاہے آپ اسکرین پر ہوں، موبائل کا اسکرین دیکھ رہے ہوں یا بازار میں کسی بے حجاب عورت دیکھ رہے ہوں، فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی اس باتیں کو یاد کریں. عبادتوں میں آتا ہے کہ بار بار ایسے وہ کہتے اڑاتے، اللہ کے نبی پھر موڑ دیتے، اللہ کے نبی پھر سر موڑ دیتے تھے. تو آپ بھلے اپنی کسی آئی ٹی کمپنی میں ہوں جہاں اختلاط کا بہت زیادہ خطرہ ہو، ایک ساتھ جاب کرتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کے کھانے کھا لیتے ہیں، ایک ساتھ بریک ملتا ہے، بنا کی مجبوری ہے. ہم اس ملک میں کچھ کر نہیں سکتے لیکن حدود و حدود کی پابندی تو کر سکتے ہیں. ان سے باتیں کرنا کم کریں، ذرا نظریں ملانا کم کریں. یہ چیٹنگ کی وبا اور لعنت سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ تھوڑا تو فتنے سے بچ سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سند اس کی یہ ہے ترمذی کی حدیث سے، اس میں کہا یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك وليست لك الآخرة. کہا کہ اے علی اگر غلطی سے نظرۃ الفجأہ جس کو کہتے ہیں انسیڈنٹ کسی پر نگاہ پڑ گئی، کسی بے حجاب عورت کو تم نے دیکھ لیا، جان بوجھ کر دیکھنا تو حرام. اس لیے کہ آدمی پہلی نگاہ جب ڈالتا ہے تو غلطی سے پڑتا ہے، لیکن دوسری نگاہ جو ڈالتا ہے جان بوجھ کر ڈالتا ہے، جان بوجھ کر ڈالتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تو معاف ہو جائے گی جب غلطی سے پڑے. یہ جو دوسری نظر ہے اس پر تمہاری پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ دوستو عزیزو ماں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا، ایک موقع پر دیکھا کہ عورتیں بیچ راستے سے جا رہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بحافظ الطریق، اے عورتوں کیسے جا رہی ہو، کیسے جا رہی ہو، بازو سے چلو، تمہیں بیچ راستے میں چلنے کا حق نہیں ہے. عورتیں دیواروں سے ایسے سمٹ کر چلنے لگی کہ ان کے کپڑے دیواروں سے ٹچ ہونے لگے، دیواروں سے ٹچ ہونے لگے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علیکم بحافظ. دوستو عزیزو ماں اور بہنوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَا يَضْرِبْنَ، اے عورتوں جب چلو تو اپنے پیروں کو زور سے زمین پر نہ مارو، کہیں پائل کی چھنکار نہ سنائی دے،
اور لوگوں کے دلوں میں گناہ کا خیال نہ آئے۔ عورتوں کے اس سے یہ بھی حکم مستفید ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں چلو پٹیاں تو سونے چاندی کی پٹیاں بھی مل جاتی، اگر ان پٹیوں میں گھنگرو ہیں جن کی وجہ سے چھنکار کی آواز آتی ہے وہ حرام ہے۔ پہن لے، اپنے گھر میں پہن لے، بیڈ روم میں پہن لے، کوئی بات نہیں، لیکن جب باہر نکلے تو پہننے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی وہ ہل والے چپل جس کی چلنے کی وجہ سے عورت کے پٹ پٹ آواز آنے لگے، ایک دھماکہ پیدا ہو، بلا کی جائز نہیں۔ ایسے چپل عورت نہیں پہن سکتی جو بالکل اونچے ہو، جس کے چلنے کی وجہ سے کافی آواز آتی ہو، لوگ سنتے ہوں۔ یہ قرآن کا ہو دوستو، عزیزو، ماؤ بہنو، یہ قرآن ہے جو ہمیں سکھلاتا ہے ہم ان حدود کی پابندی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والأذنان الاستماع، اور کانوں کا زنا یہ ہے کہ آدمی ایسے غلط سلط باتوں چاہے میوزک میں سنتا ہے، میوزک کی باتیں سنتا ہے، کون سا ایسا ویڈیو ہے، شارٹ ہے جو آپ دیکھتے ہیں جس میں میوزک نہیں ہوتا ہے، اور یہی تو زنا ہے۔ الغنا یحرک الزنا، زنا یہ گانا بجانا زنا کو حرکت دیتا ہے۔ واللسان، واللسان زناہا الکلام، اللسان زناہا الکلام، یہ زبان جو ہے اس کا زنا گفتگو ہے غیر عورت سے۔ اگر بلا ضرورت کوئی بات کرتا ہے، جسے آج کل ہم نے نام دے رکھا ہے، آج بات کو لوگ کم کرتے ہیں لیکن انگلیاں نچاتے ہیں، ٹیکسٹ کرتے ہیں اور ٹیکسٹ ہی میں ساری زندگی بن جاتی ہے۔ بلا کہ یہ زنا کی ایک نئی صورت ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ والید، اور ہاتھ جس کا زنا پکڑنا ہے۔ الرجل الخطا، اور پاؤں کا زنا ہے کہ آدمی قدم لگا کے اسے کرتے ہیں۔ دوستو عزیزو، باتیں بہت زیادہ ہمارے پاس ہیں، لیکن اگر کوئی پوچھتا ہے کہ صاحب کیا فرق پڑتا ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عورتوں پر، عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ میں، فنکشن میں سارے لوگ مردوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، کچھ لوگ عورتوں میں جائیں، عورتوں سے بات کرنے میں ان کی طرح بڑا مزہ آتا ہے، ان کو اچھا لگتا ہے۔ ایسے بھی کچھ لوگ، اللہ کے نبی کہہ رہے ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ تو اب ایک عورت نے سوال کیا، ایک انصاری صحابی نے سوال کیا، افرأیت الحم، اللہ کے رسول یہ جو دیور ہوتا ہے اس کا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، ارے دیور تو موت کے برابر ہے، موت سے جیسے ڈرا جاتا ہے ویسے دیور سے بھی ڈرا جائے، اس لیے کہ دیور تو گھر ہی میں رہتا ہے، دیور گھر میں رہتا ہے، اس سے بھی حدود کا لحاظ کیا جائے، شرعی حدود کا لحاظ کیا جائے، اس سے بڑھ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہمارا دل بڑا صاف، کیا آپ کا میرا دل امہات المؤمنین سے زیادہ صاف ہے؟ لوگ یہی تو دلیل دیتا ہے، یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں قرآن کی حدیث کی، ارے ہم تو بڑے صاف دل والے ہیں، ہماری آنکھیں صاف ہیں، ہم ایسا تھوڑا نہ دیکھتے ہیں، ہم تھوڑے ایسے نہ سوچتے ہیں۔ ارے ہم بات کر رہے ہیں صحابہ کی، ان صحابہ کی جماعت کی جنہوں نے ایسی قربانیاں دی، کیا ان کے دل پاک نہیں تھے؟ کیا ان کی نگاہوں میں کوئی خلل تھا؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ جب ان صحابہ کی، صحابیات کی جماعت کے لیے آتے ہیں تو پھر میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ ہم کیسے دلیل دے سکتے ہیں؟ اب اگر آپ پوچھتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ چلیے ہم مان لیتے ہیں، اب تو بہت اپڈیٹ زمانہ ہے، اب تو ہم ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں، سارے دوست احباب ہیں، کبھی دوست گھر آ جاتے ہیں، کوئی پردہ وردہ نہیں ہوتا ہے، بس گفتگو چلتی ہے، مجلسیں چلتی ہیں، اور اس کے لیے ہیلے بہانے بنائے جاتے ہیں، فیملی فرینڈس ہیں، سالوں سے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہماری کہا کہ اس سے بڑے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کسر باب الحیا، شرم و حیا کا دروازہ ٹوٹ جاتا ہے جب عورتیں اور مرد آپس میں بہت زیادہ ملتے ہیں تو شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے، جو خدیش العفہ پاک دامنی متاثر ہوتی ہے،
مجربۃ للسوء والتہمہ، اور پھر یہ بدگمانیاں جنم لینے لگتی، شوہر بیوی پر بدگمانی کرنے لگتا ہے، بیوی شوہر پر بدگمانی کرنے لگتی، اس کا نتیجہ ہے جب عورت اور مرد آپس میں مکس ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تبرج النساء ونقص الستر والحشمۃ والحجاب، اور حجاب ختم ہو جاتا ہے، اور پھر سبب مشاکل الاسریہ، اور خاندانی مشکلیں جنم لیتے ہیں، وقوع الطلاق، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طلاق پر جا کر ختم ہوتا ہے، طلاق پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ وجود الشك والريبة، كثرة الزنا والعلاقات المحرمة وانتشار الفواحش، سبب بضعف التعلیم، اور اسی لیے انہوں نے کہا اسی طرح ایسا جو مخلوط تعلیم، جو لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم اسکول مدارس اور جگہ جگہ کالجوں میں ہوتی ہے، وہاں تعلیم ایجوکیشن کا جو پرسنٹیج ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ لڑکے اور لڑکیاں مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو آپس میں اسی پر اپنا پورا عمر صرف کر دیتے ہیں، زندگی صرف کر دیتے ہیں، کیسے ہم ایک دوسرے کو مائل کریں، ساری توجہ اسی پر ختم ہو جاتی ہے، تعلیم سے توجہ ہٹ جاتی ہے، جیسے آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے ساتھ ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ آخر میں ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کہا کہ تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں قرار رہو۔ گھر والے کا ہوتا ہے، گھر میں بیوی اس کی ہوتی، لیکن بیوی تو گھر نہیں بناتی۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں، کبھی بولے میں گھر بنائی، ارے آپ کہاں سے بنائیں گے؟ آپ کے شوہر نہ بنائیں گے، آپ کے شوہر بنائیں۔ تو قرآن نے 3 جگہ اس لفظ کا استعمال کیا، تمہارا گھر، یعنی عورتوں کے لیے خاص کیا کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ گھر کی اصل مالکن عورت ہوتی، اور عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہوتا ہے، گرچہ کہ گھر اس کے شوہر کا ہے، لیکن قرآن 3 بار کہہ رہا ہے کہ تم اپنے گھر میں رہو، تم اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ مفسرین نے کہا کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم گھر کی مالکہ ہو، تمہارے گھر میں تمہارے لیے عافیت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مردوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے تو کیسا ہو؟ انتو من الفتنہ، تو یہ کوشش کرے کہ فتنے سے محفوظ رہ جائے، اللہ يترتب علی حضورها، اور مردوں کے ساتھ یعنی بیٹھنے کی نوبت پڑے تو ایسا کوئی کام نہ ہو جو شریعت کے مخالف ہو، اور اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ ہو۔ اللہ تزاحم الرجال فی الطریق ولا فی الجامع، یا مردوں میں گھس نہ جائے۔ اور اس میں ایک چیز بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کے دل میں ایک خیال آتا ہے، ارے کعبۃ اللہ کے پاس جو ہم طواف کرتے ہیں وہاں بھی تو سارے مل کے کرتے ہیں نا، وہاں بھی تو سارے عورت اور مرد ایک ہی ساتھ کرتے ہیں، وہاں تو کوئی الگ الگ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار تھی تو ان کو کہا کہ تم ایسا کرو، سواری پر سوار ہو کر مردوں کے پیچھے سے طواف کرو، مردوں سے الگ ہو کر طواف کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مرد کبھی عورتوں میں گھس جاتے طواف کرتے تو توڑا لے کے مارتے، بولتا کہ نہیں، عورتیں الگ ہونی چاہیے، مرد الگ ہونا چاہیے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب طواف کرتی تو مردوں کا ایک حصار بنایا جاتا، اس بیچ میں وہ طواف کرتی۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ طواف کے وقت بھی عورتیں مردوں سے الگ رہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی دلیل ہمارے لیے نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شریعت کی
یہ موقع ملی ہے ان سے اجازت ہے یا اللہ ہم سب کی نیک خواہشات یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو مدد فرما یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو مدد فرما یا اللہ ان کے تمام مظلوم بھائیوں والد سے رہائی دلا دے یا اللہ تمام مسلمانوں کو مدد فرما یا اللہ جتنے لوگ قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو غریب الله تعالى أولى